بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ٹاپک ہے ہمارے موٹیویشنل سپیکرز۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ موٹیویشن کس کو کہتے ہیں۔ موٹیویشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی ترغیب دلانا، کسی بات کا شوق دلانا، کسی بات کی تحریک پیدا کرنا، اور اس ترغیب دلانے والے کو، اس شوق دلانے والے کو موٹیویشنل سپیکر یا موٹیویٹر کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کل موٹیویشنل سپیکرز کو سننے کا رواج عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم اپنے ہر پرابلم کا حل ایک موٹیویشنل سپیکر کی تقریر سے سن کر حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں بنیادی طور پر ہم نے 3 سوالات قائم کیے ہیں اور اس کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے۔ پہلے نمبر پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان کو بھی موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے؟ اور نمبر 2، آج موٹیویشن سپیکر کو بہت زیادہ سنا جا رہا ہے جبکہ کامیاب پہلے کا مسلمان تھا۔ یعنی آج کوئی امام غزالی، امام شیخ ابن عربی، جابر بن حیان جیسا کوئی شخص پیدا نہیں ہو رہا، جبکہ موٹیویٹ ہونے کے، علم حاصل کرنے کے جتنے سورسز آج موجود ہیں اتنے ماضی میں موجود نہیں تھے۔ تو ان کی کیا وجوہات ہیں؟ اور تیسرے نمبر پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر موٹیویشن کس سے حاصل کریں؟ کون ہمارے اصلی موٹیویشنل سپیکرز ہیں؟ ناظرین کرام، پہلا سوال جو قائم ہوا کہ کیا مسلمان کو بھی موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل۔ ایک مسلمان کیا، ہر انسان کو ہر لمحے، ہر قدم پر موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان جب سے پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت کے لیے، اس کو نیک کاموں کی ترغیب دلانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام لوگوں کو، انسانوں کو نیکیوں کی ترغیب دیتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر لوگوں کی تربیت اور ترغیب دلانے کی ذمہ داری اس امت کے علماء پر عائد ہوئی، اور وہ 1400 سال سے اپنا فریضہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا جب تک انسان زندہ ہے تو اس کو ترغیب اور تربیت کی ہر لمحے ضرورت پڑتی ہے، یعنی موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ مسلمان کو تو ڈبل ضرورت پڑتی ہے، ایک اس طرح کہ اس نے اپنی دنیا بھی سنوارنی ہے اور اس نے اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے، اس کی بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرا سوال جو ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج اتنے موٹیویشن سپیکرز ہیں اور ان کو سنا بھی بہت جا رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی جو ان کے کام کرنے سے آنی چاہیے تھی۔ جیسے میں نے اپنے سوال میں کہا کہ آج موٹیویشن سپیکر کو زیادہ سنا جا رہا ہے لیکن کامیاب پہلے کا، ماضی کا مسلمان تھا۔ تو ان کی کیا وجوہات ہیں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم صرف سنتے ہیں، ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ وقتی طور پر ہمارے اندر ایک تحریک، ایک شوق، ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر جب ہم اس محفل سے اٹھتے ہیں تو ہم پھر اسی پرانی روش پر، وہی غفلت بھری زندگی ہم بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی وجہ تو ہے کہ ان باتوں پر عمل نہ کرنا۔ نمبر 2، ہماری صحبت۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، ہمارے اپنے گھر والے، رشتہ دار، دوست، احباب، تو یہ صحبت جو ہے ہمیں موٹیویٹ نہیں رہنے دیتی، بلکہ ہر معاملے میں تنقید اور تنقیص کا معاملہ پیش آتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ہم کام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو لوگوں کی باتیں اور ان کی تنقید کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہماری یہ عادت جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ تو دوسری وجہ جو ہے وہ صحبت ہے۔ تیسرے نمبر پر جو بنیادی اور مین وجہ نظر آتی ہے وہ خود موٹیویشنل سپیکرز ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب بتانے والے کا آئیڈیل ہی ویسٹ ہوگا یا ویسٹرن کلچر ہوگا تو پھر وہ مسلمانوں میں مسلمانوں جیسے اقدار پیدا نہیں کر سکے گا۔ جب وہ بات بات پر کسی انگریز کی مثال دے گا، کسی انگریز کی کوٹیشن کو کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اس سے مسلمانوں میں کوئی خاطر خواہ اثر پیدا نہیں ہوگا۔ کون ایسا موٹیویشن سپیکر ہے جو بات بات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے مثال دیتا ہو، یا خلفائے راشدین کی مثال دیتا ہو، یا بڑے بڑے ائمہ کرام جو گزرے ہیں ان کی مثال دیتا ہو؟ گھوم پھر کر اس کی مثال کسی نہ کسی انگریز تک آ پہنچتی ہے۔ تو اب ہم مسلمانوں کے اندر اسلامی طور پر ہم کیسی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارا ماضی بڑا تابناک ہے، ہمارے پاس ایک سے ایک مثال موجود ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بتانے والے کو بعض اوقات علم نہیں ہوتا، اور اگر علم ہوتا ہے تو وہ شاید اس وجہ سے نہیں بتاتا کہ شاید
سننے والا مجھے مولوی نہ کہہ دے۔ تو یہ چند وجوہات کی وجہ سے کوئی خاطر خواہ تبدیلی ہمارے معاشرے میں ان کی وجہ سے پیدا نہیں ہو پا رہی۔ تیسرے نمبر پر جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آخر موٹیویشن کہاں سے حاصل کی جائے اور کون ہمارے اصل موٹیویشن سپیکر ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا مقصد صرف دنیا کا مال کمانا، دنیا میں ترقی حاصل کرنا، شہرت، پیسہ، صرف یہ نہیں ہے۔ آخر ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور آخرت میں اٹھنا بھی ہے، ہم سے حساب کتاب بھی ہوگا، سوال و جواب بھی ہوگا۔ تو ہمارے دو اصل مقاصد ہیں، ایک دنیا کی زندگی بھی بہتر بنانی ہے اور آخرت جو کہ اصل زندگی ہے اس کو بھی بہتر بنانا ہے۔ ہم نے بچپن سے یہ سنا ہے کہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس مکمل ضابطہ حیات میں دنیا کی زندگی بھی داخل ہے اور دین کی زندگی بھی داخل ہے۔ جس طرح ہمارا دین اخروی معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں نیکیوں کی ترغیب اور برائی سے منع کرتا ہے، اسی طرح وہ ہمیں دنیا کی زندگی گزارنے کے بھی بہترین اصول فراہم کرتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ اصل موٹیویشن کیا ہے؟ دین اسلام ہماری اصل موٹیویشن ہونی چاہیے۔ اور دین کو سمجھنے والے کون ہیں؟ دیندار لوگ، یعنی جن کو ہم اسلامک اسکالر یعنی علماء کہتے ہیں۔ تو علماء کرام دین کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، تو انہی سے ہمیں پتہ لگے گا کہ دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے اور اخروی معاملات کو کیسے ہم نے بہتر بنانا ہے۔ تو اصل موٹیویشن ہماری دین ہے اور اصل موٹیویشن سپیکر ہمارے علماء ہیں۔ یاد رکھیے کہ موٹیویشن سپیکر کے پاس کوئی ایسا اچھا ٹاپک نہیں ہو سکتا جس کی مثال ہمارے دین اسلام میں موجود نہ ہو۔ آپ جتنے بھی مشہور ٹاپکس اٹھا کر دیکھ لیں جو موٹیویشن سپیکرز بیان کرتے ہیں، ان کی بہترین مثال آپ کو دین اسلام میں مل جائے گی اور وہ علماء ہر وقت بتاتے رہتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور ٹاپک جو موٹیویشن سپیکر اکثر بیان کرتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ۔ تو جتنا ٹائم مینجمنٹ ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب نہیں سکھاتا۔ دھوپ، بارش، آندھی، طوفان کچھ بھی ہو جائے، اسی وقت پر اذان ہوتی ہے اور اسی مقررہ وقت پر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، بھلے امام کے پیچھے ایک مقتدی ہے یا لاکھوں مقتدی ہوں، تو وہ دیر نہیں کرتا۔ اسی طرح دیکھیں جب آپ سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں روزہ کھولتے وقت یا روزہ رکھتے وقت ایک سیکنڈ کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ بھی آپ کا اوپر نیچے نہیں ہوتا۔ بتائیے ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے، اس میں اس نے کرنا، عبادت کا مقرر وقت ہے اور اسی طرح رزق کمانے کا مقرر وقت ہے، گھر پہ وقت دینے کا ایک مقرر وقت ہے۔ تو یہ دین اسلام پر چلنے سے آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح اپنے ٹائم کو مینج کر پائیں گے۔ اسی طرح اور بہت سے ٹاپکس ہیں، جس طرح فوکس ہے۔ اب نماز دیکھیں کتنا بہترین ہمیں فوکس سکھاتی ہے۔ اسی طرح سٹریس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں قرآن خود کہتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے سٹریس، اللہ کے ذکر سے سٹریس جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، بندوں کے کیا حقوق ہیں، اللہ کے کیا حقوق ہیں، آپ نے دولت کیسے کمانی ہے، بہترین تاجر بننے کے فضائل دین نے بیان کیے۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا ٹاپک نہیں ہے جس کی مثال دین میں موجود نہ ہو اور وہ ہمارے علماء بیان نہ کرتے ہوں۔ لیکن بس افسوس یہ ہے کہ ہم اس طبقے کو اتنی اہمیت نہیں دے پاتے معاذ اللہ، جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہیں اور ہم اپنے اصل مقصد سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم لاکھوں روپے لگا کر ان موٹیویشن سپیکرز کو سنتے ہیں، لیکن ہم مفت میں علماء کی بیانات، علماء کے پاس جا کر ان سے علم حاصل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیمہ عطا فرمائے اور ہمیں علماء کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔